أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وہ جا سکتے ہیں، لیکن جس کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہو وہ تو بالکل نہ جائے، وہ بیٹھ جائے، کیونکہ بہت زیادہ جب ایمرجنسی ہو تو وہ بیٹھ جائے گا. تو وہ جب بیٹھے گا تو اللہ اپنی قدرت سے اس کا کام ایسے بنائے گا جیسے ہمارے ابا جان کی کمر سے اٹھ کے نہیں بنا سکتے، جیسے اللہ اپنی قدرت سے بنائے. کیونکہ کام تو اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں. ہم لاکھ ٹکریں مارتے رہیں، اوپر سے فیصلہ نہ ہو، اللہ کی قسم کام نہیں بنے. کام کس کے بنانے سے بنتے ہیں بھائیوں؟ صبح اور شام کو پڑھنے کی جو دعائیں ہیں، یعنی ان دعاؤں کے مصروف دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس کے الفاظ ہیں ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی فوج کر سکتے ہیں؟ دیکھا نہیں بے بس ہو گئی دنیا ہے جی، چیخ اٹھی دنیا، بڑی ترقی کر لی. ہم تو جناب ترقی کرتے چاند سے نہیں آسمان کے قریب پہنچنے والے ہیں، لیکن ترقی نکل گئی ساری. تو بھائیو دوستو، ہم بڑے کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفا، وہ اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ کہہ رہے تو کمزور ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں بڑا کرنے کا ہوں؟ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں اور میرا کچھ نہیں. یا اللہ تو ہی سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ. جب چاہے واپس لے لے، جب چاہے ہے جی سب کچھ چھین لے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں راسخ کر کے، اللہ کے سامنے چھوٹا بن کے اور اللہ کے سامنے جھک کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر. تو اس لیے جب مسجد میں آپ بہت سارے بھائی ماشاءاللہ فجر کی نماز سے کافی دیر پہلے مسجد میں تشریف لے آئے، تو حدیث پاک کی روح سے فرشتوں کی دعائیں لے لی انہوں نے. بہت سارے حدیث پاک کی روح سے مقبول نمازوں کا ثواب لے لیا انہوں نے. نماز سے پہلے جتنی دیر پہلے تشریف لاتے ہیں تو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ملتا ہے بھائیوں؟ مقبول نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مقبول اعلیٰ درجے کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور پھر جب تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں فرشتوں کی دعائیں لیتے رہتے ہیں. تو فرشتوں کی دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنے مسائل کو حل کروانا سیکھیں. جو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان کے کام ایسے بناتے ہیں کہ بغیر کمائے مال عطا فرما دیتے ہیں. بغیر مال کے اللہ ان کو چیزیں عطا فرماتے ہیں. بغیر چیزوں کے، بغیر نقشوں کے اللہ ان کی ضرورتیں اپنی قدرت سے ایسے پوری فرماتے ہیں، دنیا حیران ہوتی ہے کیسے ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے نکالتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کے اجر کو بہت بڑھا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں، اللہ ان کے سارے کام آسان بنا دیتے ہیں. اللہ اپنی قدرت سے ان کے کام آسان بنا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکالتے ہیں، اللہ ان کو وہاں سے روزی دیتے ہیں، اللہ ان کے مسئلے وہاں سے حل کرتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جیسے سامنے ایک بہت خوبصورت محل ہو اور اس میں بہت خوبصورت نعمتیں ہوں، اس میں باغات ہوں اور اس میں جناب نہریں ہوں، دودھ کی، شہد کی اور شرابن طہورہ کی اور میٹھے میٹھے پانی کی، ٹھنڈے میٹھے پانی کی، صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں، اور جناب اس میں دنیا ہر قسم کی نعمتیں، ہر چاہت کی چیزیں اس میں چمکتی دور سے نظر آ رہی ہیں. اب راستہ ہے بڑا چھوٹا سا اور اس میں تھوڑی سی بے احتیاطی کی تو نیچے گڑھا ہے بہت خطرناک سا، اس میں گر جائیں گے، اور اس میں دونوں طرف جھاڑیاں بھی ہیں، لیکن آگے نعمتیں بڑی مزیدار ہیں.
اور وہ دور سے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب اس نعمتوں کو پانے کے لیے اس شاہی محلات، یہ دنیا کے شاہی محلات بھی کیا شاہی محلات ہیں جی، 7 ارب روپے لگے تھے صرف جو جاتی عمرہ میں شاہی محل بنا، لیکن اس محل کے نیچے بھی گٹر کی نہریں بہتی ہیں، لیکن جنت میں جو محلات ہیں اس کے نیچے انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جس کا نہ رنگ بدلے، نہ بو بدلے، نہ مزہ بدلے، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسی شرابن طہورہ کی نہریں پینے والوں کو مزہ دے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس کو پی کر دماغ خراب نہیں ہوں گے، سر میں درد نہیں ہوگا، یہ گندی ناپاک شراب، بدبودار شراب، اور وہ پاکیزہ، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، پاکیزہ شراب۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شفاف شہد کی نہریں، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ ہی نہیں بدلے گا، پھٹ نہیں جائے گا، دہی نہیں بن جائے گا، وہ دودھ کی نہریں ہوں گی۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے بنائی۔ اب وہ نعمتیں بنا کر اندر بچ کے چل کے آ جاؤ۔ اب وہ بندے کو جب پتہ ہے سامنے وہ نعمتیں نظر آ رہی، اللہ کے پیاروں کو، صحابہ کرام کو وہ نعمت جنت نہ نظر آتی تھی، جنت نظر آتی تھی۔ صبح صبح صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا، مؤمنا حقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پکے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ فرمایا کیا دلیل ہے تیرے پاس پکا ایمان ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ کأنی رأیت عرش ربی بارزا، یا رسول اللہ میں ایسے جو گویا کہ اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے، جنت والوں کو جنت میں مزے اڑاتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جہنم والوں کو جہنم میں عذاب سہتے چیختے پکارتے سن رہا ہوں، یہ سب سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اذا عرفت فالزم، ہاں بس یہی ہے، اس پہ پکے رہو۔ ہمارے ایک دوست جاپان میں تھے، تو وہاں پر ایک اس کے غیر مسلم کاروباری دوست سے کوئی بات چیت ہوئی، تو قیامت کی بات کر دی انہوں نے اپنی باتوں میں، قیامت کی۔ اس نے کہا قیامت کیا ہوتا ہے؟ قیامت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہ قیامت ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے سارے انسان، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور اس میں پھر جزا سزا ہوگی۔ الناس مجزیون باعمالہم، انسانوں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ان خیرن فخیرن، اچھے عمل کر کے جائیں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، وَإِن شَرًّا فَشَرٌ، برے عمل کر کے جائیں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ سا بھی خیر کا کام کر کے جائیں گے تو اس کا بدلہ پا لیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ سا بھی برا کام کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ سامنے پائے گا۔ ہاں جب نامہ اعمال سامنے آئے گا نا تو کہیں گے یا اللہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر بات اس میں لکھی ہوئی۔ ہم نے تو ایسے ہی کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے تو چھپ کے کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ہم تو بالکل سخت اندھیرے میں کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو سب کچھ لکھا ہوگا اس میں ہے جی، اور وہ سب ویڈیو سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آخرت کے حساب میں آسانی کا معاملہ ہو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، سب زبان سے بھی کہتے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آسانی کا حساب ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے من نوقش فی الحساب فقد ہلک، آخرت کے حساب میں جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو، وہ نہیں بچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو آسان حساب کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے ہماری فائل ہے اور اللہ کے چلو بھائی جاؤ، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ آپ جو تبلیغی حلقوں میں بیٹھتے ہیں نا، خود دین پہ چلنے کے ساتھ ساتھ دین پھیلانے کی محنت کرتے ہیں، آپ دین پھیلانے کی کوشش میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان تبلیغ والوں کا جو بیان ہوتا ہے، تبلیغ والوں کا بیان سو کا بیان نہیں ہوتا، بیان کے بعد کچھ کرنے اور دنیا بھر میں کچھ کر گزرنے کے لیے کچھ ارادے، کوئی وعدے اور کچھ لکھ پڑھ کی جاتی ہے باقاعدہ، اور وہ لکھ پڑھ ادھر تو برائے نام سے ہوتی ہے، اصل تو اللہ کے یہاں لکھ پڑھ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ایسی قبول ہو جاتی ہے کہ بندہ ایویں ہی لکھواتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی کر لیتے. اور پھر بندہ خود حیران، میں نے تو ایویں ہی لکھوایا تھا، تو میرے پاس تو کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی اسباب نہیں تھے کہ ملکوں میں جاتا ہے جی اور میں سال لگاتا. میں تو بہت کاروباری مصروفیات، گھریلو مصروفیات، گھریلو ذمہ داریاں، میں کیسے نکل گیا؟ اور بھائی تو نے اللہ کے لیے تو گھر سے نکلا تھا نماز کے لیے، اور نماز پڑھنے کے بعد تجھے پیچھے ضروری کام تھے، لیکن تو نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے ضروری کاموں کو آگے پیچھے کیا، تو اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گیا، اور اللہ نے تیرے تقاضوں کو دیکھا، اور تجھ سے بڑھ کر دوسرا بندہ بیٹھا تھا، اس کے تیرے سے زیادہ تقاضے تھے، وہ بھی بیٹھ گیا تھا اپنے تقاضوں کو دبا کر، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ گیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح، اولیاء کرام کی طرح، وہ بھی بڑے بڑے تقاضوں والے ہوں گے تھے، بڑے بڑے تقاضوں والے تھے، ان کی بھی بڑی بڑی تجارتیں ہوتی تھیں، بڑی بڑی ان کی مصروفیات ہوتی تھیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ دین کے تقاضوں کو مقدم کر کے بیٹھ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہوئے حاضر خدمت بیٹھے رہتے تھے، تسلی سے بیٹھے رہتے تھے. اللہ اپنے قدرت سے ان کے کام سلوٹوں میں بناتے تھے، اپنی قدرت سے بناتے تھے. اب جب آپ بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنے کے بعد پھر تشکیل ہوتی ہے باقاعدہ، اور اس میں باقاعدہ نام لکھوائے جاتے ہیں، اور پورے بیان میں اللہ کی باتیں، اللہ کے پیارے حبیب کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، قبر کی باتیں، قیامت کی باتیں سن کر دل نرم، اور اللہ آپ کے دلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ دیکھ کر خوشی سے فرشتوں پہ فخر فرما رہے ہوتے ہیں. پھر آخر میں تبلیغ والے باقاعدہ لکھ پڑھ کر لیتے ہیں، بھائی بتاؤ کون کون ارادہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا. آپ کھڑے ہو کر اپنے اپنے ارادوں کو جب لکھواتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت کی مہر لگاتے ہیں بندہ خود حیران ہوتا ہے میں کیسے چلا گیا. سال اس وقت پوری دنیا میں لاکھوں تبلیغ والے چل رہے ہیں. اس وقت ہوائی جہازوں میں جماعتیں اڑ رہی، ریل گاڑیوں میں چل رہی، بسوں میں چل رہی، پیدل چل رہی، اونٹوں پہ چل رہی، اونٹوں پہ بھی قافلے چل رہے ہیں جی، اور جو ہے نا گھوڑوں پہ جماعتیں چل رہی، ہر جگہ پوری دنیا میں. سمندروں میں جماعتیں چل رہی، ریگستانوں میں جماعتیں چل رہی، جنگلوں میں جماعتیں چل رہی. ہمارے لاہور کے ایک دوست بھائی صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ جنگل میں، افریقہ کے جنگل میں جماعت میں چل رہے تھے، افریقہ کے جنگل میں جماعت میں چل رہے تھے. تو جنگل میں چلتے چلتے ہے جی، وہ ساتھی دو کی جوڑیاں تھیں، تو انہوں نے ساتھی تو آگے چل، میں ذرا ایک منٹ میں آتا ہوں. تو ضرورت تھی چھوٹے تقاضے کی، تو وہ جھاڑی میں جب بیٹھ، وہ ساتھی تھوڑا سا آگے نکل گیا، وہ جو ہی بلکہ وہ جماعت کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی، تو وہ تقاضے کے جب بیٹھنے لگے تو دیکھا تو سامنے وہ جھاڑی میں شیر. اب جناب وہ تقاضے انہیں بھول گیا. بہرحال انہوں نے پھر جلدی سے اپنے سلوار بند کی، اور اللہ کی شان وہ شیر جو ہے ان کے قریب آ گئے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ شیر اشارہ کر رہا ہو میرے پیچھے چلو. اب شیر آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جماعت آگے نکل گئی دوسرے راستے سے، اور وہ جماعت سے کافی دیر پہلے جہاں پر پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے اللہ کی قدرت سے. اور یہ یعنی جن لوگوں نے سنا ان سے واقعہ، ان سے میں نے سنا، یہ کوئی لمبے واسطوں سے نہیں، ایک واسطے سے یہ ایک دوست نہیں، کئی دوستوں نے یہ واقعہ سنا ہے. پکا سچا واقعہ ہے. بہت سارے واقعات، بہت سارے اللہ کی قدرت کے واقعات قیامت تک رونما ہوتے رہیں گے. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ ضرور بالضرور ان کی مدد کرتے رہیں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جنگلوں میں جماعتیں چل رہی، پوری دنیا میں جماعتیں چل رہی. یہ سب کی سب جماعتیں ارادوں کی برکت سے چل رہی. قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، آپ دل سے ارادہ لکھوا دیتے ہیں. جب دل سے ارادہ لکھواتے ہیں، ہاں جاپان والی بات بھی سناتا، تو دل سے ارادہ کرتے ہیں اللہ قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں. تو میں جاپان کی بات سنا رہا تھا، کوئی جاپان میں وہ ہمارے دوست سے جب اس نے کہا کہ قیامت یہ ہوتی ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور سارا حساب کتاب ہوگا. اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ تم مسلمانوں کا یہ قیامت کا عقیدہ ہے.
میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا مسلمانوں کی زندگی سے کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ ان کا قیامت پر ایمان ہے۔ تو ایک اعتبار سے اس کی بات کچھ ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی مبارک زندگی ہم دور سے دیکھیں، صدیوں بعد دور سے دیکھیں، تو ان کی مبارک زندگی ہم نے جو اپنی تک پڑھی ہیں، سنی ہے، حیات الصحابہ میں دیکھا ہے، تو اللہ کی قسم ہمیں نظر آتا ہے واقعی وہ ابناء الآخرت، وہ آخرت کے بیٹے تھے، اور آخرت ان کے سامنے تھی، مستحضر تھی، جنت جہنم ان کے سامنے تھی۔ ان کی مبارک زندگی اور دور سے دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان تھا، قیامت کے سامنے پیشی ہر وقت ان کے سامنے ہوتی تھی۔ اور اس نے صحیح کہا، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ان کی زندگیوں سے کہیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ ان کا آخرت پر اللہ کے سامنے پیشی پر ایمان اور یقین بھی ہے، تو کمزور ہے، یقین ہے لیکن کمزور ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں۔ اللہ ہم سب کو پختہ یقین نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت وہ ایسے شاہی محل کے شکل میں سامنے ہے، اور اس کے اوپر یعنی چھوٹا سا راستہ ہے جس میں سے گزر کے وہاں پر پہنچنا ہے۔ اب اس میں سے گزرتے ہوئے جو ہے نا، یعنی احتیاط سے چلنا ہے۔ اگر بے احتیاطی کی نیچے گڑھے میں گر جاؤں گا تو کتنی احتیاط سے چلے گا ان نعمتوں کو پانے کے لیے؟ تو بھائیو دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے پیاروں نے یوں تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ زندگی گزار کے جنت میں پہنچ گئے۔ ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی مقام امین، فی جنات وعیون، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، کذالک وزوجناہم بحور عین۔ یہ ساری نعمتیں تقوی پر اللہ نے، بہت ساری آیات ہیں، دنیا آخرت کی بے شمار نعمتیں اللہ نے تقوی پر رکھی ہیں۔ تو ہم سب اس وقت اللہ کے مبارک مہمانوں کی محفل میں دل و جان سے نیت کریں اور دل و جان سے دعا کریں، بقیہ پوری زندگی تقوی والی گزاریں، اور اس تقوی کی برکت سے اللہ اپنی قدرت سے ہمارے دنیا آخرت کے کام، دنیا آخرت کے مسائل اپنی قدرت سے حل فرمائیں گے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں آج کل، ان حالات میں اللہ تعالیٰ ہمارا اپنی طرف کامل رجوع چاہتے ہیں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں جی، اس وقت پورا پاکستان آج بند ہے جی، اور اس وقت جی پوری دنیا میں بڑے بڑے ملک اس وقت گھٹنے ٹیک چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور بے بس ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم توبہ نہیں کریں گے اور آج ہم تقوی والی زندگی کی نیت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے؟ اس وقت فرشتوں کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں خربوں فرشتے دعائیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے جی، اور آسمان تک تانتا بندہ ہوا فرشتوں میں، اور اس وقت سکینہ نازل ہو رہی ہے، فرشتوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور آسمان تک ان کا تانتا بندہ ہوئے، اور اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی، اور اللہ کی محبت اور رحمت بھری نظریں اللہ کی قسم ہم پر پڑ رہی انشاءاللہ۔ تو بھائیو دوستو، اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کی اس محفل میں زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کریں، اپنی پوری بقیہ زندگی، غفلت ختم، سستی ختم، اب پوری چستی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری جواں مردی کے ساتھ اللہ کی رضا والا راستہ اختیار کریں۔ اور کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی جی، میں نے کہا جنت میں جانے کی پکی نیت ہے کچی نیت ہے؟ کہتا ہے جی پکی نیت ہے۔ میں نے کہا سچی نیت ہے جھوٹی؟ سچی نیت ہے۔ تو چھوٹی جنت میں جانا ہے بڑی جنت میں جانا ہے؟ اس نے کہا جی بڑی جنت میں جانا ہے۔ تو میں نے اس جی ڈرائیور بھائی سے کہا بھائی بڑی جنت میں جانے کے لیے نا خود دین پہ چلنے کے ساتھ اوروں میں دین پھیلانا ضروری ہے۔ بڑی جنت میں جانے کے لیے خود دین پہ چلنے کے ساتھ اوروں میں دین پھیلانا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھو قرآن پاک کا دل ہے سورۃ یاسین، اب ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت تلفظ کے ساتھ ہے جی ماشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اس میں کسی بڑے نبی کا واقعہ بھی اللہ بیان فرما سکتے تھے، کسی اور بڑے صحابی کا واقعہ بھی آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام آدمی کا واقعہ ہے جی، لکڑی کا مستری تھا، بڑھئی تھا، اس کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، سورہ دل، قرآن پاک کے دل میں سورہ یاسین میں۔ اور صبح صبح ہمیں پڑھنے کا حکم دے دیا، بھائی اے امت محمدیہ روزانہ صبح پڑھا کرو سورہ یاسین۔ ہم پڑھیں گے، ملے گا کیا؟ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ،
جو صبح صبح سورہ یاسین پڑھ لے گا اللہ اس کے سارے دن کے کام آسان بنا دے، اللہ اپنی قدرت سے کام بنا دے گا۔ اب اللہ کی قدرت سے کام بنوانے کے لیے صبح سورہ یاسین جو پڑھیں گے تو اس کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ قرآن میں ہمیں ڈانٹ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کو غور سے پڑھنا، قرآن میں دیکھنا اللہ ہمیں کیا ارشاد فرما۔ تو اللہ کی قسم اس میں بڑے بڑے قیمتی خزانوں کا پتہ بتایا گیا۔ ہماری مثال تو اس بڑھیا جیسی ہے جس کو اس کا جو ہے نا بیٹا باہر ملک میں کسی بڑے ملک میں جا کر بڑے بڑے پیسوں کے چیک بھیجتا رہا، اور وہ بڑھیا بیچاری ہے جی وہ چیک دیکھتی میرے بیٹے کی طرف سے آیا ہے جی، اس کو چومتی اور اس کو ہے جی پیار کرتے اس کو اوپر ادب سے رکھ دیتی کہ میرے بیٹے کا ہے، پھر کبھی کبھی اٹھا کے چوم لی، کبھی کبھی اٹھا کے چوم لیتی، پھر وہاں اوپر رکھ دیتی۔ اور اس کو بڑی ضروریات تھی، اس کو دوا کی ضرورت، اس کو کھانے پینے کی ضرورت، وہ بھوکی پیاسی فاقوں میں مرتی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ جب بیٹا اس کے مرنے کے بعد آیا اور اس نے دیکھا میری ماں تو بالکل کوئی بھی گھر میں سامان نہیں اور گھر چیزوں سے خالی، اور جو ہے ماں بھوکی پیاسی کتنی کمزور ہو کے مری پڑی ہے، تو اس نے وہ بڑا حیران پریشان رہتے تھے، دولت کے چیک بھیجے تھے لیکن اس نے یہ دولت استعمال کیوں نہیں کی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اوپر دیکھا تو وہ سارے جتنے چیک بھیجے تھے ہے جی وہ بڑے بڑے چیک جو ہے وہ پڑے ہوئے جو کر تو، اور وہ بھوکی پیاسی مری پڑی۔ تو جیسے اس کو دیکھ کر ہمیں حیرانی پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کیسی پاگل بڑھیا تھی، اتنے قیمتی خزانوں کے چیک آتے رہے اور ان سے فائدہ اٹھائے بغیر وہ مر کھپ گئی۔ ہمیں جیسے اس کے اوپر حیرت ہو رہی ہے اور اس پر افسوس ہو رہا ہے اور اس پر تعجب ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنے اوپر تعجب کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم قرآن پاک کی عظیم الشان دولت سے محروم، اس کے سمجھ سے محروم، اس میں سمجھتے نہیں ہیں، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن پاک کے 4 حقوق ہیں، صحیح پڑھنا، تلفظ سے پڑھنا صرف قاری صاحبان کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر بندہ صحیح تلفظ سے پڑھ سکتا ہے۔ اور قرآن پاک کو صحابہ کرام نے بڑی عمر میں سیکھا، تو جیسے موت تک کلمہ سیکھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کلمے والی زندگی سیکھ سکتے ہیں، اور کلمے کے مطابق جو چیزیں وہ سب سیکھ سکتے ہیں موت تک۔ اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، تو صحیح پڑھنا اس کو بھی سیکھنا چاہیے موت تک۔ دوسرا سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اس میں کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کو آگے پھیلانا۔ یہ قرآن کے 4 حقوق کی نیت کرتے ہیں سارے بھائی، 4 حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ، صحیح پڑھا کریں گے انشاءاللہ، اور موت تک صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جس نے بچپن میں کسی قاری صاحب سے صحیح پڑھا بھی ہو، پھر بھی بڑی عمر میں قاری صاحب کو دوبارہ سنا لینا چاہیے، اور پھر ہر ایک کو ہے جی قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ، ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں ہے جی، ان کے جو ہے نا 19ویں گریڈ سے ریٹائرڈ افسر ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جن کے گھر میں دنیا کے ہر الا بلا موجود ہے لیکن ان کے گھروں میں قرآن پاک کی تفسیریں ہی نہیں۔ ان کی ماشاءاللہ صورتحال یہ ہے کہ ان کی ساری پینشن جو ہے وہ کتابوں کی خریداری پر لگتی ہے، ان کے گھر میں تقریباً 40 تو قرآن پاک کی تفسیریں ہوں گی ہے جی، اور ماشاءاللہ اور مختلف دینی کتابیں بڑے ذوق و شوق سے خریدتے رہتے ہیں، بڑا وہ انشاءاللہ مطالعوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو علم میں ترقی کرنا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے عالم، اللہ نے اپنے علم کے لامحدود خزانوں میں سے سب سے زیادہ علم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے حبیب اپنے علم میں اضافہ میرے سے مانگا کرو۔ یہ رب زدنی علما بڑی پیاری دعا ہے اور ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ ہم بچپن میں یہ سمجھتے شاید ابا جی نے اپنی طرف سے ہمیں کوئی چھوٹی سی دعا سکھائی، لیکن جب بعد میں پڑھا قرآن میں تو پتہ چلا یہ تو وہ دعا ہے جو اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں اور مانگنے کے لیے حکم فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب اس طرح میرے سے اپنے علم میں اضافہ مانگا کرو۔ تو ہم سب یہ رب زدنی علما روزانہ پڑھا کریں اور موت تک علم میں ترقی کرتے رہیں، موت تک علم میں آگے بڑھتے رہیں۔ من جاءہ الموت، جس کو موت اس حال میں ہے وہ یطلب العلم، کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو، موت تک علم حاصل کرتا رہے۔ کیوں علم حاصل کرے؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے۔
کہاں زندہ کرے؟ اے فی العالم کلہ، یعنی پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے موت تک جو علم حاصل کرتا رہے گا. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. سب سے اعلیٰ درجے پہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، اس سے دوسرے درجے پر آپ ہوں گے. اگر ہم موت تک انشاءاللہ علم حاصل کرتے رہیں گے پوری دنیا میں دین پھیلانے کی نیت سے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن میں تدبر کریں. اب اس میں جب سورہ یاسین روزانہ صبح پڑھیں گے، اس میں حبیب نجار کا واقعہ پڑھیں گے، اور اس میں دیکھیں گے روزانہ اللہ ہمیں صبح صبح حبیب نجار کا واقعہ کیوں سنوا رہے ہیں، کیوں ہم سے پڑھوا رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ایک عام آدمی کا واقعہ کیوں سنوا رہے ہیں، کسی اور بڑے نبی کا واقعہ کیوں نہیں سنوا رہے؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں آنے والے ان سے جب نبی کی بات سنائی جاتی ہے تو یہ کہیں گے کہ وہ تو بڑے نبی تھے، ہم تو عام آدمی ہیں، تو ہم کیسے ان کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں. حالانکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے تھے کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں اور آخرت میں جنت کی بڑی نعمتیں پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک نورانی زندگی بہترین نمونہ ہے. انہیں پھر کسی اور کو نمونہ بنانے کی ضرورت نہیں. تو جو اللہ نہیں چاہتے، جن کو اللہ کی رضا نہیں چاہیے، جن کو آخرت میں جنت نہیں چاہیے، وہ پھر جس کو چاہے نمونہ بناتے پھر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے. لیکن بعض جاہل لوگ کہیں گے وہ کہاں وہ نبی اور کہاں ہم عام امتی، ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے. حالانکہ نبی کو اللہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چلو، ایک یہ نمونہ دیا، اس کے مطابق زندگی گزار لو گے، کامیاب ہو جاؤ. تو اس لیے اللہ نے نبی کا بڑے نبی کا واقعہ نہیں بیان فرمایا، کسی اور بڑے صحابی کا واقعہ بھی نہیں بیان فرمایا کہ بڑے صحابی کا واقعہ ہوتا کہاں یہ اتنے بڑے عظیم الشان صحابی اور کہاں میں عام امتی، لہذا میں ان کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتا. ہمارے بزرگ تھے مولانا احمد بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جب نبی کی زندگی پیش کرو، وہ کہہ نبی کی زندگی کہاں اور کہاں میں عام امتی. صحابی کی زندگی پیش کرو، کہاں وہ صحابی اور کہاں میں عام امتی. میں ان کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتا. کسی اور بڑے ولی کی زندگی بیان کرو، کہاں بڑے ولی اور کہاں میں عام آدمی، تو میں ان کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتا. نہ یہ نبی کی زندگی پہ چلنے کے لیے تیار، نہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار، نہ یہ کسی ولی کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار. تو چوتھی زندگی تو پھر صرف شیطان کی رہ گئی، تو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گئے. تو اللہ کی قسم ان مقدس ہستیوں کے علاوہ باقی ساری زندگی جو بھی ہے، یہودیوں کی زندگی، عیسائیوں کی زندگی، مجوسیوں کی زندگی، ہندوؤں کی زندگی، سب کی سب شیطانی زندگی اور اللہ رسول کی نافرمانی والی زندگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے قرآن کریم کے دل میں سورہ یاسین میں کسی بڑوں کا واقعہ بیان کرنے کی بجائے ایک عام آدمی کا واقعہ بیان فرمایا. ایک عام نبی کے حواری ان کے واقعہ بیان فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کو واقعہ سناؤ، وہ بستی والوں کا واقعہ سناؤ. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، پہلے دو کو بھیجا. فَكَذَّبُوهُمَا، وہ بدبخت قوم نے ان کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تیسرے کو بھی ان کی تقویت کے لیے بنا کے بھیجا، چاہو تینوں مل کے محنت کرو. تینوں نے مل کے دعوت دی، بدبخت قوم نے تینوں کو جھٹلا دیا. قالوا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح تو انسان ہو، تم کوئی آسمان سے اتری مخلوق بنتے پھر ہم تمہاری بات سنتے، ہماری طرح انسان تو. ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ جانتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، سن لو ہماری بات، مان لو. اب وہ آگے سے وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. پورا واقعہ تو ادھر سے بستی کے آخری کنارے وہ ایک عام آدمی لکڑی کا مستری وہ رہتا تھا. اب اس کو جب پتہ چلا کہ نبیوں کو جھٹلایا جا رہا تو وہ بھاگتا ہوا. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، وہ بستی کے آخری کنارے سے بھاگتا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا بھاگتے ہوئے آنا اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کا قرآن پاک کے دل میں سورہ یاسین میں اس کا ذکر فرمایا، اس کا بھاگتے ہوئے آنے کو بھی ذکر فرمایا. اللہ ہم سب کو بھی ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی اور اس میں دوڑنے کی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو وہ بھاگتے ہوا ہے اور اس نے کہا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اے میری قوم رسولوں کی بات کو مانو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، وهم مهتدون، اور ہے بھی ہدایت پر، ان کی بات کو مان لو. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني آمنت بربكم فاسمعون. بس چھوٹی سی تقریر کی، چند کلمات کہے، چند قدم اٹھائے، چند کلمات کہے، اور پھر قوم بدبخت کو غصہ آ گیا. انہوں نے نبیوں کو تو چھوڑ دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا. جب وہ شہید ہوئے، ہمارے ایک دوست ہیں مصر کے، وہ ان کے ساتھ ایک دفعہ تشکیل ہوئی تو اکثر یہ واقعہ بیان فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ہم گئے ایک ملک میں تو وہاں پر چھوٹی سی قبر دیکھی، وہ شاید استنبول میں، ترکی میں، تو وہ چھوٹی سی قبر دیکھی تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے کہ یہ حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کی خبر سورہ یاسین والی. تو ہم نے پوچھا کہ یہ چھوٹے، ان کا قد چھوٹا سا تھا. انہوں نے کہا نہیں، یہ صرف سر کی قبر ہے، یہاں دھڑ اوپر سر نیچے. وہ پہاڑ کی چوٹی پر یوں کھڑے ہو کے دعوت دے رہے تھے قوم کو، تو بدبخت قوم نے جب وہیں سر تن سے جدا کیا تو سر لڑکتا ہوا نیچے آ رہا تھا اور روح سیدھی اوپر جا رہے تھے. اور روح جب جنت میں پہنچی تو فوراً اللہ نے فرمایا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. اب جنت میں داخل ہو گئے، جنت کی بڑی بڑی نعمتیں مل گئیں. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش یہ میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی، کیسے میرے رب نے میری بخشش کر دی، وجعلنی من المکرمین، کیسے مجھے اعزاز و اکرام عطا فرما دیا، کاش یہ میری قوم جان لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پہ رحم فرمائے، زندگی میں قوم کی فکر کی، مرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد، جنت کی مزے مزے کی نعمتیں پانے کے بعد بھی قوم کو نہیں بھولا، قوم کی فکر کر رہا. اللہ کو اس کا قوم کی فکر کرنا اتنا اچھا لگا، اتنا اللہ کو پسند آیا، اللہ نے اس کا ذکر خیر قرآن میں بیان فرما دیا. اور پھر ہمیں یوں سنوا دیا اور ہمیں روزانہ صبح پڑھنے کے لیے فرما دیا کہ روزانہ اے امت محمدیہ، تم نے روزانہ صبح پڑھنا ہے. اس کو روزانہ صبح پڑھ کے تم نے بھی یہ عزم مصمم کرنا ہے، جیسے وہ ایک عام آدمی ہو کر عام نبیوں کی تعریف میں چند کلمات کہہ کر، عام نبیوں کی نصرت کے لیے چند قدم اٹھا کر اتنا بڑا اعزاز پا سکتے ہیں، تو ہم بھی یہ اعزاز پا سکتے ہیں، ہم اس سے بڑھ کر اعزاز پا سکتے ہیں بھائیو. اس لیے کہ وہ جو تھا نا حبیب نجار، اس نے عام نبیوں کی نصرت کے لیے چند قدم اٹھائے اور اس نے یعنی چند کلمات کہے، اور تو اللہ کو پسند آ گیا. ہم جو اس وقت پوری دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی روزانہ دیکھیں گے، اور روزانہ جا کر بازاروں میں اور مختلف جگہوں میں جا کر یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جب ان کو حضور کی تعلیمات بتلائیں گے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی بتلائیں گے، تو گویا کہ ہم حضور کی نصرت کرنے والے بن جائیں گے. ان حبیب نجار نے عام نبیوں کی نصرت کی، ہم سید الانبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ حبیب نجار سے بھی بڑا اعزاز عطا فرمائے. اور پھر ہم تو ایک غیر گزرے دور میں ہیں، فتنہ فساد کے زمانے میں ہیں، جبکہ ہر طرف سے افراتفری نفسا نفسی کا عالم ہے، دنیا کی دوڑ لگی ہے، پیسے کی دوڑ لگی ہے، چیزوں کی دوڑ لگی ہے. ہم اس دور میں اللہ کی رضا کے لیے دین کے راستے پہ چلیں گے اور دین کی محنت کریں گے، اللہ خوش ہو کر ہمیں حبیب نجار سے بڑا اعزاز عطا فرمانے پر قادر ہے یا نہیں؟ ہاں، نبی ہم نہیں بن سکتے، صحابی بھی نہیں بن سکتے، یہ راستہ ہو گیا بند، باقی سارے راستے کھلے، باقی بڑے بڑے اللہ کی رضا والے ہم کارناموں کو انجام دے سکتے ہیں. تو بھائیو، آج کی اس مبارک محفل میں ہم نے عزم مصمم کرنے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بقیہ پوری زندگی حبیب نجار کی طرح انشاءاللہ دین پہ چلتے ہوئے آگے دین پھیلانا ہے. حبیب نجار نے جو چھوٹی سی وہ پہلے جو نبی ہوتے تھے خاص قوم کے لیے، خاص زمانے کے لیے، خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، ہم نے جو ہے ساری اقوام عالم کے لیے، پوری روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ارے انسانوں تم، اے میرے حبیب ان سب کو بتا دو، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو بتا دو، پوری روئے زمین پہ بسنے والے سب انسانوں کو بتا دو، میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا.
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی اور عالمی نبی اور آخری نبی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی پوری دنیا کی نیت کریں گے. اور بھائی آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے بھائی؟ آج ہم سب غفلت کے دنوں میں، یعنی اس وقت اتنے بڑے حالات کے باوجود لوگ کتنے ایسے ہیں جو ابھی تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس کو ایک روٹین کی چیز سمجھ لیں. حالانکہ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے بڑے عذابوں سے پہلے دنیا میں ضرور ضرور تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے لعلہم یرجعون، تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ. سستی چھوڑ دو، غفلت چھوڑ دو. لیکن افسوس صد افسوس ابھی تک بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو ابھی تک سستی اور غفلت میں مبتلا ہیں. گویا کہ وہ اس بات کی انتظار میں ہیں کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا اس کے سر پہ برسے گا پھر یہ توبہ کرے گا. تو بھائیو دوستو توبہ کریں گے ہم سب اور لوگوں کو توبہ کی طرف لائیں گے. کل ہمارے مدینہ منورہ سے آئے ہوئے مہمان نے یہ توبہ اور استغفار کی بات کہ جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں. ومن كل هم فرجا، اللہ ہر غم کو دور کرتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب، اللہ وہاں سے روزی دیتے ہیں، وہاں سے مسئلے حل کرتے ہیں، وہاں سے پریشانیاں بیماریاں دور کرتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے، وہم و گمان بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے کام بنائے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو. حضرت ہمارے محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور اکثر استغفار کی فضیلت سناتے ہوئے یہ آیات سنایا کرتے تھے. انہو کان غفارا، کہ اللہ بہت معاف کرنے والے ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر استغفار کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما کر کیا انعام دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشیں برسائے، ضرورت کے وقت میں ضرورت کے مطابق خوب بارشیں برسائے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں برکت دے گا، تمہاری اولادوں میں برکت دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے جنات باغات لگا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں چلا دے گا. یہ ساری نعمتیں اور سارے انعامات کے وعدے قرآن میں کیے وہ پکے سچے وعدے اللہ نے استغفار پر فرمائے ہیں. تو ہم سب دل و جان سے استغفار کریں گے، ہر گناہ سے استغفار کریں گے. کچھ انفرادی ہم سے غلطیاں ہوئیں، کچھ اجتماعی غلطیاں ہوئیں، کچھ انفرادی ذمہ داریاں تھیں، کوئی اجتماعی ذمہ داریاں تھیں، ان میں ہم سب نے کوتاہیاں کی. اس پر ہم سب دل و جان سے استغفار کریں گے اور پوری امت کو، پوری قوم کو استغفار پہ لانے کی ہم کوشش کریں گے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آج تک ہم پر جو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے صدقے جو ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اس پہ جو ہم نے کوتاہی کی، اس پہ جو ہم نے کمی کی، ہم نے بہت بڑا جرم کیا. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر ہمیں ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا، ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑا منصب عطا فرمایا تھا. ہم نے اس کام کو کام ہی نہ سمجھا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں تبلیغ والا کام یہ بھی کوئی کام ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہاں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، آپ سب ان میں سے نہیں ہیں، آپ بھی اس کام کو کام سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ہم اس کام کو کام تو سمجھتے ہیں، ہاں نہیں بھی یہ بھی ایک کام ہے بھائی، یہ بھی کاموں میں سے ایک کام ہے. لیکن آنا اس پر ہے، آنا اس پر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس یہی کام اپنا تن من دھن اس کام پہ لگائیں، پھر ہم کھائیں گے کہاں سے بھائی؟ کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے ایک عرب دوست اردن کے، وہ کہنے لگے تبلیغی جماعتوں میں لوگ نکلتے ہیں 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اور یہ کہتے ہیں دیکھنے والے سننے والے کہتے ہیں یار بڑی قربانی ان کی، 7 مہینے کے لیے سال کے لیے چلے گئے اور روزانہ 10 گھنٹے تبلیغ کرتے ہیں، روزانہ 12 گھنٹے تبلیغ میں لگاتے ہیں. بڑی قربانی ہے. کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی کوئی قربانی نہیں، کوئی قربانی نہیں. خاک قربانی ہے تبلیغ والوں کی. قربانی تب ہو جب ان کی روزی کم ہوتی ہو. ان کی روزی تو کم ہوتی نہیں، ان کے بچوں کی روزی ایک ایک دانہ قطرہ جن کو مقدر کے ان کو مل کے رہتا ہے، پھر ان کی قربانی کہاں؟ تو بھائیو دوستو ہم سب یقین کریں. دیکھو آپ سب ماشاءاللہ یہاں پر کچھ پرانے حضرات بھی تشریف فرمائے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، بہت سارے دوست ایسے ہیں، وہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سارے بزرگوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت تعلق رکھنے والے ہیں جی. وہ ماشاءاللہ وہ یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ سب نے دیکھا کہ بادشاہوں سے اچھی زندگیاں گزار کے گئے. ان کی کون سی دکانیں فیکٹریاں تھی، کون سے کارخانے تھے، لیکن کیسی مبارک زندگیاں اور کیسی
پرسکون زندگیاں گزار کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے تبلیغ میں، 24 گھنٹے دن رات شب و روز. حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہماری جگہ ہوتی تھی. ہم نے دیکھا رات گہرے تک بیٹھے کسی نہ کسی محفل میں لگے ہیں. کوئی نہ کوئی کسی ملک والے اپنا کوئی مسئلہ پیش کر رہے ہیں، کوئی ہے جی جماعتوں کو ہدایت دے رہے ہیں، کبھی واپسی والوں کو مسافہ کر رہے ہیں، کبھی ان کو اپنے ملکوں میں جا کر دین کی محنت کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، اور کبھی آنے والوں کا استقبال فرما رہے ہیں. اور پھر رات کو تھک کے سوئے ہیں جی 12-1 بجے، اور پھر سوئے تھوڑی دیر کے بعد بعد دفعہ ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے منظر. وہ جواد وسیم ہمارے وہ دوست ہیں، وہ اداکار، اسٹیج اداکار، وہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ماشاءاللہ، اللہ نے ان سے خوب کام لیا. وہ سارے اسٹیج ڈرامے سے فارغ ہونے کے بعد سارے ڈرامے کے اداکاروں کو اٹھا کے لے آتے ہیں ادھر لائبریری میں. اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں بائیں کھڑے. اب آدھی رات کو وہ بابا تھکا ہوا ہے، انتھک محنت کر کے سویا ہوا. اب وہ جو ہے نا ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے. اب بزرگ جو بڑے عمر ہوتے ہیں چڑچڑا پن آ جاتے ہیں، لیکن بچا لے کوئی ہے جی. وہ جو ہی دیکھتے اور پہچان لیتے یہ تو فلاں طبقے کے لوگ آئے، جن کو عام طور پہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، کنجر کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں. اور لیکن وہ بجائے اس کے کہ ہر طبقے کو سینے سے لگانے والے، ہر طبقے کو پیار محبت سے استقبال فرمانے والے، تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی بیٹھ جاتے اور یوں باہیں پھیلا کر مرحبا 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 فرماتے. ان کی تھکاوٹ ہی اتر جاتی ہے جی. اور پھر ان کو پیار محبت سے، اور ان میں سے کتنے ماشاءاللہ توبہ طائب ہو گئے پکے، اور کتنوں نے ماشاءاللہ حجیں کی، عمرے کیے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا لیے. وہ عرفان ہاشمی اس کے ماشاءاللہ 5 بچے قرآن کے حافظ، اور ایسے جواد وسیم صاحب کے بیٹے بیٹیاں حافظ عالم بن رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ انتھک محنت کی تو ان کو اللہ نے بھوکا نہیں مارا. 24 گھنٹے دن رات محنت فرمانے والے اور تن من دھن لگانے والے، اللہ کی قسم ان کی روزی میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ عرب شیخ مثال دیا کرتے تھے، 7 مہینے سال میں جانے والوں کو روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں، 8 گھنٹے نہیں، 12 گھنٹے تبلیغ میں کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہے جی اتنا دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کی مختلف اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی. حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ لگا رکھے روزی کا کام. تو سارے فرشتے مل کر میکائیل علیہ السلام کے پاس جائیں کہ یہ بندہ جو 7 مہینے سال کے لیے تبلیغ میں چلا گیا، روزانہ 10-10 20-20 گھنٹے تبلیغ میں لگا رہا، اور کتنے لوگ 3 دن مہینے دیتے ہیں، کتنے لوگ 10 دن تبلیغ میں لگاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں مہینے میں 15 دن تبلیغ میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مہینے میں 20 دن تبلیغ میں لگاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے بھی جو مہینے میں 27 دن تبلیغ میں جاتے ہیں، صرف 3 دن گھر بار کاروبار کو دیتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے بھی تھے جو سال میں 2-3 دن کے لیے گھر جاتے تھے اور وہ واپسی پر روتے استغفار کرتے ہوئے آتے تھے. تو اتنا جو کام میں لگ گیا، اس کے بچوں کی روزی کم کر دو. میکائیل علیہ السلام کے پاس آ کر سارے فرشتے مل کر زور لگائیں، دھرنا دے دیں، اور سارے انسان اور جنات بھی اس دھرنے میں شامل ہو جائیں. تو کیا خیر میکائیل علیہ السلام اس کی روزی کم کرنے کو مان لیں گے بھائی؟ اگر مان بھی جائیں، میکائیل علیہ السلام بفرض محال مان بھی جائیں کہ اس کی روزی کم ہو جائے، تو اللہ کی قسم ایک دانہ قطرہ نہیں کم کر سکتے. بس دعا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے. اسی پر دعا کر رہے ہیں. اچھا جی، ایک دانہ قطرہ بھی کم نہیں کر سکتے. خطیب صاحبان جمعہ والے دن باباؤں کے دور کہتے ہیں، الا کان کھول کے سن لو، وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ، کوئی انسان ہرگز نہیں مر سکتا، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، یہاں تک اپنی روزی مقدر شدہ، طے شدہ، متعین شدہ ایک دانہ قطرہ کھا بھی نہ لے، مرنا بھی چاہے نہیں مر سکتا. فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور روزی تلاش کرنے میں پاکیزہ طریقے اختیار کرو. وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، اللہ پہ توکل، اعتماد، بھروسہ کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کون کون بھائی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی تبلیغ کے کام کو اپنا کام کریں، اور اس کام کو سیکھنے پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ دل سے نیت کر لی، لکھنے کی بھی ضرورت ہے. بس ان کا ہفتہ آ رہا ہے امیر صاحب کا، یہ اگلا شب جمعہ سے خدمت کا ہفتہ آ رہا ہے. اس میں کوشش کریں ساتھی کی ایک عشرہ جو ہے ہفتہ، اس میں سے روزہ بھی آ جائے گا، خدمت بھی آ جائے گی. حضرت دعا کروا دعا تو مانگنا سے کرنا ہے ہماری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.